کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے نا یہ عجیب سا سوال؟ ہمیں ایسے سوالات کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ وہ اذان اس نماز کی دی جاتی ہے جو آپ اس بچے کے جنازے پہ پڑھتے ہیں جب بھی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، چاہے وہ فوراً ہو جائے، چاہے وہ 100 سال کی عمر میں ہو، جب بھی ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنازے کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، اور میرا ماننا ہے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے ہاں تکے نہیں ہیں۔ ہر چیز کا ریزن ہے، اسٹرکچر ہے، اور یہ اذان دینے سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو کلمہ پڑھا جاتا، اذان نہیں دی جاتی۔ یہ ایسے بیسک کانسیپٹس ہیں جو ہمیں کبھی بتائے ہی نہیں گئے۔ خیر، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آپ ایمان، محبت اور تقوی کا اندازہ لگائیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے، ہر مسلمان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ آپ اصل میں وہ اذان دے کے اس بات کی اللہ کے سامنے سبمیشن دیتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ بچہ مجھے دیا، تیرا بہت شکریہ۔ اب تو جب چاہے اسے واپس لے لے، تیری امانت ہے، میں نے اذان دے دی ہے، میں نماز پڑھ لوں گا تیرا شکر ادا کر کے۔ اولاد جو شاید 99% انسانوں کو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اس دنیا میں، اس کی اصل یہ ہے یا ہونی چاہیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ سے ایبسولوٹ محبت کا کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار نے بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، انسان کو اللہ نے 5 زندگیاں دی ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک زندگی دی ہے جس کے 5 حصے ہیں۔ پہلی وہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ سب انسانوں کو، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک، سب کو اٹھا کر دنیا میں جا کے ٹیسٹ دینے والا عہد لیا تھا۔ اس کو قرآن میں سورہ الاعراف میں بھی ذکر ہے۔ دوسری زندگی جب وہ عہد لینے کے بعد سلا دیا گیا، جب تک کہ دنیا میں انٹری دینا شروع کی۔ 2 زندگیاں ہو گئیں۔ اب پیدا ہونے کے بعد تیسری زندگی سٹارٹ ہوتی ہے جو ایوریج 70 سے 90 سال کے بیچ کی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد چوتھی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے جو قیامت کے دن تک چلے گی۔ اور پھر جب قیامت میں اٹھایا جائے گا حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک سب کو، تو ہماری 5ویں زندگی سٹارٹ ہوگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب یہاں 2-3 باتوں پہ ذرا پونڈر کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جب عہد الست لیا تھا انسان سے اپنے عرش پہ، وہاں سب انسانوں کو، حضرت آدم سے لے کے دنیا میں آخری آنے والے انسان کو، سب کو ایک ہی وقت میں بنایا۔ اور اگر آپ انسان کی زندگی کے جو میں نے 5 فیزز بتائے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو ہمیشہ کے لیے ہی بنا دیا۔ تو اس سے یہ غور کریں کہ انسان نے ختم کبھی بھی نہیں ہونا، پہلی بات۔ دوسری بات، 5 فیزز میں سے 2 ڈورمنٹ فیزز ہیں، یعنی جو ایکٹیو فیزز اس طرح سے نہیں ہیں، اور 3 ایکٹیو فیزز ہیں، یعنی جب عہد لے کے سلا دیا دنیا میں بھیجنے تک وہ فیز 2 تھا، وہ پہلا ان ایکٹیو فیز تھا، اور پھر جب دنیا میں مر جائیں گے اور قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، وہ فیز 4 ہے جو کہ دوسرا ان ایکٹیو فیز ہے۔ باقی جب عہد لیا تھا دنیا کی زندگی اور پھر قیامت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی، سارے ایکٹیو فیزز ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ جو دنیا والے فیز کا ٹائم ہے، یہ اگر آپ کمپیئر کریں باقی سارے فیزز کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیوں دنیا کی زندگی کو ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور دوسری بات، ان ہزاروں سالوں کی اپنی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی سمجھ آئے گی کہ ٹیسٹ والا پارٹ جو دنیا کی زندگی کا پارٹ ہے وہ اتنا چھوٹا سا رکھا، ایوریج 70 سے 90 سال۔ اگر ہزاروں سال سے یہ 70-80 سال کمپیئر کریں تو یہ دنیا کی زندگی کا فیز تو آپ کی پوری زندگی کا 0.0000001% بھی نہیں بنتا، جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے
کیونکہ ہم اپنے ایکٹیو فیز میں ہیں. پہلا ایکٹیو فیز جو تھا وہ تو ہمارے سب کانشیس یعنی دماغ کے پیچھے والے حصے میں چلا گیا، تو فی الحال یاد ہی نہیں ہے. جب ہم اپنی زندگی کے آخری فیز میں ہوں گے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی والا آخری ایکٹیو فیز ہے، ہم یقیناً اس وقت یہ سوچیں گے یار اتنا چھوٹا سا فیز تھا ٹیسٹ والا، دنیا والا، پتہ نہیں اتنے کیوں پاگل ہو رہے تھے ہم، جیسے تیسے کر کے گزار ہی لیتے. خیر، ہم سب کو اس اینگل سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری باتیں بتائی ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، بس قرآن اور حدیث کو ڈائسیکٹ کر رہا ہوں. اب واپس آتے ہیں جو شروع میں بچے کے کان میں اذان دینے والی بات اور اللہ سے ایبسولوٹ محبت والی بات کی تھی میں نے. چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی یا شوہر ہوں، اولاد ہو، پیسہ ہو یا گھر ہو، یہ سب فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کھلونے ہیں. اس زندگی کی دنیا والے فیز میں ہمیں ملے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کھلونوں سے تو ہمیں اس لیول کی محبت ہو گئی ہے کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، جس کے لیے جو بھی ان کھلونوں میں سے ٹاپ پرائرٹی پہ آتا ہے، پیسہ ہو یا اولاد ہو یا ماں باپ ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جس نے یہ کھلونے دیے ہیں اس کا کیا؟ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو بلی کا بچہ خرید کے دیا کھیلنے کے لیے. اب آپ کے بچے کو اس بلی کے بچے سے اتنی محبت ہو جائے کہ ایک طرف سپوز کریں کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپ کو ضرورت ہے اس کی ہیلپ کی، لیکن آپ کا بچہ اس بلی کے بچے کی محبت میں ایسا بزی ہے کہ وہ آپ کو اگنور کر کے اس بلی کے بچے کو کھانا دینے چلا جائے. آپ لوز نہیں کر دیں گے اپنے آپ کو؟ بیسکلی یہ ایکسٹریم ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کے لیے آپ کی محبت اس ایکسٹریم سچویشن میں بھی بس اتنی ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محبت کی وہ فیلنگ سمجھنے کے لیے میں نے ہڈی ٹوٹنے کی ایگزامپل دی ہے کہ عام حالات میں تو چلیں بچہ نہیں لفٹ کرا رہا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی محبت بلی کے بچے کے لیے اس لیول کی غالب ہو گئی ہے کہ وہ ایکسٹریم سچویشن میں بھی اسی میں ہی بزی ہے، جبکہ وہ بلی کا بچہ دینے والے آپ ہی تھے. تو کیا بچے کو آپ کی دی ہوئی چیز سے زیادہ آپ کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا کچھ اسی بچے جیسا ہی حال ہے. خیر، اب واپس آئیں اللہ تعالیٰ اور اس کے دیے ہوئے کھلونوں پر. خود سوچیں کہ محبت کھلونوں سے زیادہ بنتی ہے یا کھلونے دینے والے سے؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کو پہلے کھولنے کی ضرورت ہے، اپنے ہرائزنز کو وائڈن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تو ہم اپنی پوری ہزاروں سالوں کی زندگی کے سب سے چھوٹے اور ٹیمپرری فیز جو کہ دنیا کا فیز ہے، ہم اپنی باقی کی زندگی جو کہ پہلا اور دوسرا فیز تھا، جہاں ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور پھر سلا دیا پیدا ہونے تک، ان دونوں فیزز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیار سے رکھا، کتنا پیار دیا اور کیا کیا کیا. اور پھر جو چوتھا اور پانچواں فیز آئے گا جو کہ مرنے کے بعد برزخ کا ٹائم ہوگا، قیامت سے پہلے والا اور پھر قیامت کے بعد والا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نوازنا ہے. انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے وہاں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال رکھنا ہے، وہ سب اگنور کر کے بیٹھے ہیں، اور پورا فوکس سب سے چھوٹے اور ٹیمپرری فیز پہ، اور اس میں بھی گنتی کی 4-6 چیزیں پیسہ اولاد وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں. اب اس پورے پرسپیکٹو سے جب آپ پوری سچویشن کو دیکھیں گے تب اللہ تعالیٰ سے ایبسولوٹ محبت کرنے کا کانسیپٹ آئی ہوپ کہ کچھ کلیئر ہوگا آپ کے دماغ میں کہ یہ ایبسولوٹ محبت اللہ سے کیوں بنتی ہے، ہماری انکنڈیشنل محبت کیوں بنتی ہے. جب اللہ سے ایک دفعہ انکنڈیشنل محبت کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر نیچرلی
اس کی عطا کردہ بھی ہر چیز سے محبت ہوگی جیسا کہ ہمیں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، جن کو میں نے کھلونوں سے تشبیہ دی ہے، ماں باپ، اولاد، پیسہ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ کی بہترین کریشن جو اللہ تعالیٰ خود کلیم کرتا ہے کہ انسان سب سے بہترین کریشن ہے، تو انسانوں میں بھی سب سے بہترین انسان جو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی کلیم کیا ہے آٹومیٹکلی اس کریشن سے، جو کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیکنڈ نمبر پہ، یعنی اللہ کے بعد جو محبت کے حقدار بنتے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ ان سے بہت سی وجوہات میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ وجہ میری نظر میں محبت کی یہ ہے کہ وہ اس رب جس سے ہمیں ایبسولوٹ محبت ہے یا ہونی چاہیے، اس رب کا فائنل میسج لے کے آنے والے انسان ہیں، نبی ہیں، ڈائریکٹلی اسی رب سے ساری باتیں لے کے آئے ہیں قرآن کی شکل میں۔ اب یہاں ایبسولوٹ محبت کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے مجھے کہ قرآن سے کیوں محبت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ الفاظ ہیں، میسیجز ہیں اسی ہستی کے جس سے ہمیں ایبسولوٹ محبت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ کافی حد تک میں میسج پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ جو کانسیپٹ محبت کا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اللہ تعالیٰ، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا ورڈ قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی سوچ شیئر کریں اس جرنی کا پارٹ بنے رہنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔